وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک روایت بھیجی ہے صحیح بخاری کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ جی یہ صحیح بخاری کے اندر بالکل موجود ہے، جو نمبر آپ نے سینڈ کیا اسی نمبر پر، بلکہ یہ تقریباً 3-4 مقام پر آتی ہے بخاری کے اندر۔ جی ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا مسلمان، اور فتنوں سے فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ کہتے ہیں جی اس کا مفہوم محترم بھائی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے سارے انسانوں سے جدا ہو جانا، تنہا ہو جانا، الگ ہو جانا، علیحدگی اختیار کرنا، یہ جائز اور درست ہے، بلکہ اچھا عمل ہے، اور ایسا کرنا بھی سمجھو کہ ایمان کا جز ہے۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف، یہی نظریہ ہے۔ جی اور جو اس کو کہتے ہیں جی ایمان، جو اس کو یعنی اس طرح کرنے سے اعمال صالحہ کو ایمان سے الگ قرار دیتے ہیں، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ ان کا موقف درست نہیں ہے، بلکہ وہ تو بندہ اس لیے تنہا ہوا ہے، اس لیے الگ تھلگ ہوا ہے فتنوں کے معاملات میں، فتنوں کے دور میں، کہ اپنا ایمان ضائع ہونے سے بچا سکے۔ تو جی ایسا کرنا درست ہے، اس میں کوئی عرض والی بات نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا نا، فتنوں سے فرار بھی دین کا حصہ ہے۔ ہاں جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں جی ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے۔ محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا بیان کیا یا کیا نہیں، یا آپ نے کیا سنا سمجھا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ وہ روایت جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور بالکل نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ اچانک آگے بڑھایا، مگر پھر جلدی ہی پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول نماز میں نئے عمل کا اضافہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے ابھی جنت پیش کی گئی، میں نے اس میں بہترین پھل دیکھے، تو جی میں آیا کہ اس میں سے کچھ پکڑ لوں، اچک لوں، مگر فوراً حکم ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں پیچھے ہٹ گیا، پھر مجھ پر جہنم پیش کی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی رأیت ظلی و ظلکم، اس کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا، دیکھتے ہی میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ جی یہ روایت محترم بھائی آتی ہے مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 456 پر، جی یعنی 456 صفحہ مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے، یعنی امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا کہ ھذا حدیث صحیح، تو امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کرتے ہوئے اس کو صحیح کہا ہے۔ پھر یہ روایت سنن ابن ماجہ کے صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اس کے اندر 892 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن خزیمہ کے نزدیک بھی یہ صحیح ہے۔ یہ روایت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔